میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں، نماز کے بارے میں. ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا، ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی. اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو، اسٹریٹ ان دا روز، اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور 1 دم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان، کلر کا، جو پیسے کا، جو دولت کا شیطان ہے. اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہے، راجا ہے یا فقیر ہے، آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے، فرض ہے. آپ سفید ہو یا کالے ہو، گھیوے ہو یا پیلے ہو، اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں. یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، جو سب سے بڑی گیدرنگ، اینیول گیدرنگ، سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے وہ ہے حج. اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے 25 لاکھ. اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے بنا سلے ہوئے، جسے احرام کی حالت کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. اور ہم ایک ہی کال پہ آتے، لبیک اللہم لبیک، یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں. اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے. مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، غیر عرب عرب سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے. اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے، مطلب اللہ کا خوف، اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے. اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے. یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے. اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے۔ میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، سب سے اہم۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ریلیجن، مذہب، اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن مینس اے بلیف ان اے پرسنل گاڈ اور گاڈز دیٹ ڈیزرو ورشپ اوبیڈینس۔ ریلیجن کے معنی، مذہب کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک خدا یا خداؤں میں مانو جس کی بات پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو پہلے جاننا پڑے گا اس مذہب کے بارے میں خدا کا تصور کیا ہے۔ If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، مذہب وہ ہے جس کے اندر خدا کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس مذہب کو جانیں کہ اس مذہب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں، تو آپ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کہا کہ ہر مذہبی کتاب، جتنے میجر ریلیجن ہیں دنیا میں، ہر مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب، خالق، ایشور، خدا ہر انسان کا ایک ہی ہے، خدا مختلف نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو۔ صحیح تصور اگر آپ کو مذہب کا چاہیے تو آپ کو مذہب کی کتاب کی تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ کئی وقت مذہب کے ماننے والوں کو پتہ نہیں ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، مذہب کی کتاب کو پڑھیے، اس کی تحقیق کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب میں صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے، اسلام کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث پڑھیے، اسے سمجھیے، تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔